إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ترکت فیکم ما اخذتم بہ، کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو تو لن تضلوا، تو جتنے مرضی گمراہی کے طوفان برپا ہو جائیں تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، صرف دو چیزوں کو اگر تم تھام لو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرا میرے اہل بیت، میرا خاندان ہے۔ یہ دو چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج میں آ رہا تھا تو راستے میں سوچتا ہوا کہ بیان قرآن کے موضوع پر ہے اور ساتھ میں نعت کا بھی کچھ حوالہ چل رہا تھا، تو اس لیے پھر اس روایت پر گفتگو کرنے کا سوچا، اللہ تعالیٰ سے مانگا انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا کہ قرآن اور اہل بیت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک ایسی چیز بتایا جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت نے جس طرح قرآن پاک کو سمجھا اور اہل بیت نے جس طرح قرآن پاک پر عمل کیا، پوری امت مل کر بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اہل بیت کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے والا وہی قرآن کے صحیح مفاہیم کو پہنچ سکتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت حسن مصنع رحمہ اللہ، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کا نام بھی حسن ہی رکھا، تو ان کو حسن مصنع کہا جاتا تھا، دوسرا حسن۔ امام اسماعیل بہت بڑے نحو کے امام ہیں، لغت کے امام ہیں۔ کہنے لگے میں وہاں حرم میں تھا تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر ایک نوجوان نے سر ڈالا ہوا ہے اور اس کی چیخیں باہر لوگوں کو سن رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الا ایھا المأمول فی کل ساعۃ شکوت الیک الضر فرحم شکایتی، اے وہ ذات جو ہر وقت جس کے سامنے میں اپنی شکایتیں رکھتا ہوں اور اسی کے سامنے امیدیں باندھتا ہوں، تو میری شکایت پر رحم فرما دے۔ پھر وہ کہنے لگا، نوجوان اندر ہی اشعار پڑھ رہا ہے کہ اتحرکونی بالنار یا غایۃ المنی فأین رجائی وأین مخافتی، کہ اے وہ ذات جس کے ساتھ میں نے اپنی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، کیا تو مجھے دوزخ کا عذاب دے گا اور مجھے آگ میں ڈال دے گا؟ پھر بتا میری وہ امیدیں کہاں چلی جائیں گی اور میرا وہ خوف کہاں جائے گا جو میرے دل میں ہے؟ کہ وہ یہ کہتے کہتے روتے رہے۔ میں نے غلاف اٹھایا تو نیچے سے امام حسن مصنع رحمہ اللہ نکلے۔ میں نے ان سے کہا آپ تو اہل بیت ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا اونچا نسب عطا فرمایا، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا، اسماعیل، اللہ نے جنت اپنے فرما برداروں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور دوزخ اپنے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ قریشی ہی کیوں نہ ہو۔ اور کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرما رہے کہ قیامت کا دن آئے گا، فلا انساب بینہم یومئذ، اس دن کوئی نسب حسب کسی کا کام نہیں آئے گا، وہاں تو اعمال چلیں گے۔ یوں اہل بیت نے قرآن پاک کو لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور میدان کربلا میں یہ واحد زندہ بچے، باقی سب جتنے مرد تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ وضو کر رہے تھے، ان کی باندھی ان کو وضو کروا رہی تھی، مٹی کا برتن تھا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، نیچے گرا، تو اس کا جو ٹکڑا تھا وہ اڑ کر ان کے ماتھے پر لگا، تھوڑا سا زخم آیا، کپڑے بھی سارے گندے ہو گئے چھینٹوں کی وجہ سے۔
فطرتی بات ہے، انسان کو غصہ تو آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے یوں ٹیڑھی نگاہ سے اس کو جب دیکھا نا تو اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً منہ نیچے کر کے کہنے لگے کظمت، میں نے پی لیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور یہ ایمان والے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، کا اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا چل جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اب تو باندھی نہیں ہے۔ فوراً اس پر احسان کر دیا۔ جو ہی قرآن سنا اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ اہل بیت نے قرآن پاک کو یوں سمجھا تھا اور یوں لیا تھا، اور آپ یقین کریں جتنا فہم اہل بیت کو اللہ نے قرآن کا دیا، امت میں کسی کے حصے میں وہ آ نہیں سکا۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کے پاس امام طاؤس آئے، آ کے کہنے لگے مجھے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، لیکن جواب مجھے قرآن سے چاہیے، ادھر ادھر سے جواب نہیں دینا۔ کہا ٹھیک ہے آپ پوچھو۔ اور کہنے لگا مجھے پتہ ہے اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جو نبی کی آل میں سے ہوگا، اور بندہ یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ کہا پوچھئے۔ وہ کہنے لگے یہ بتاؤ اس دنیا میں سب سے پہلا جھوٹ کون سا بولا گیا؟ جواب قرآن سے دینا ہے۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جواب پہلے سپارے میں ہے۔ سب سے پہلا دنیا کا جھوٹ یہ بولا گیا تھا انا خیر من، ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ کہا تھا جب ان کو سجدے کا کہا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو کہنے لگا انا خیر من، کہ میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں۔ کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا جھوٹ بولا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو ساری مخلوق میں فضیلت عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو یہ کہہ رہا کہ نہیں میں اس سے بہتر ہوں، کہ یہ کائنات کا سب سے پہلا جھوٹ ہے۔ تو امام طاؤس کہنے لگے ٹھیک ہے، بالکل صحیح جواب ہے، یہی سب سے پہلا جھوٹ کائنات میں بولا گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا ہے، جھوٹا الزام، قرآن سے جواب چاہیے۔ فرمانے لگے ہاں اس کا جواب 13ویں سپارے میں موجود ہے، 12ویں سپارے میں، کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک کر آ گئے اور کرتا خون میں لت پت کر کے لے آئے، تو آ کے وہ کہنے لگے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہ ابا جان وہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب بھیڑیا انسان بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کہ اس نے یوسف کو کھایا، حالانکہ اس نے تو نہیں کھایا تھا۔ کا بالکل صحیح جواب ہے، ایسے ہی ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل سچی بات کہی لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو جھوٹا قرار دیا؟ وہ سچ کیا تھا یہ بھی بتانا ہے، اور جھوٹ کیا تھا یہ بھی بتانا ہے، اور جواب قرآن سے چاہیے۔ فرمانے لگے اس کا جواب 28ویں سپارے میں ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بالکل سچی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، لیکن چونکہ وہ گواہی زبان سے تھی، دل سے نہیں تھی، اور نشہد گواہی کو کہتے ہیں، اور گواہی وہ ہوتی ہے جو دل سے دی جائے، چونکہ وہ دل سے نہیں دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ اوپر اوپر کی بات ہے، دل سے نہیں نکل رہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے ہاں بالکل یہی جواب ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ کہ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے، وہ کون سا ایسا رسول ہے جو انسان بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو پیغام دے کر کسی کے پاس بھیجا ہو، یہ بتا دیں۔ رسول کہتے ہیں پیغام لے جانے والے کو۔
کہ وہ انسان بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، اور اللہ کا پیغام لے کر کسی کے پاس گیا ہو اور جواب قرآن پاک سے چاہیے۔ فرمانے لگے ہاں اس کا جواب چھٹے سپارے میں ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اب یہ کائنات کی پہلی موت تھی، اب اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کو کہیں پھینکنا ہے، رکھنا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا، تو 2 کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو چونچ مار کے ہلاک کیا، پھر اس نے زمین کھودی اور اس کوے کو اس کے اندر ڈالا، اوپر مٹی ڈال کر اس کی قبر بنا دی۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بتایا کہ اب یہ کرو، قبر کھودو اور اس کو اندر ڈالو، اوپر مٹی ڈال دو۔ تو یہ کوا اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، اللہ کا رسول بن کر آیا تھا، اور انسان بھی نہیں تھا، فرشتہ بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے بالکل صحیح جواب ہے، یہی اس کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے۔ کہ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے، وہ کون سا ایسا نذیر ہے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، وہ کون سا ایسا نذیر ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا لیکن وہ انسان بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں اور جن بھی نہیں؟ فرمانے لگے ہاں اس کا جواب 19ویں سپارے میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تھا وہ تخت نیچے کو اتر رہا تھا، تو چیونٹی تھی، اس نے دیکھا اپنی چیونٹیوں کو کہ یہ اگر تخت نیچے اترا تو یہ سب تو ہلاک ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس چیونٹی نے اپنی ساری چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، کہ تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کو پتہ ہی نہ چلے، وہ تمہیں رون ڈالیں۔ تو وہ سب چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس گئیں۔ کہ یہ وہ نذیر ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا، یہ انسان بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، جن بھی نہیں؟ کہ بالکل صحیح جواب ہے، یہی مطلوب تھا مجھے۔ کہ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تھوڑی ہو تو حلال ہے، زیادہ ہو جائے تو حرام ہے؟ اور جواب قرآن پاک سے چاہیے، تھوڑی ہے تو حلال اور زیادہ ہے تو حرام۔ فرمانے لگے اس کا جواب 2 سپارے میں ہے کہ جس وقت طالوت کا لشکر جا رہا تھا، طالوت علیہ السلام، اب یہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں جالوت کے لشکر سے، داؤد علیہ السلام بھی ان کے لشکر میں موجود تھے۔ تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک نہر آئے گی، اس پر اللہ تمہاری آزمائش کریں گے۔ پیاس آ گئی تو حکم یہ دیا اللہ پاک کی طرف سے کہ فمن شرب منہ فلیس منی، کہ جس نے اس پانی میں سے پی لیا وہ میرے لشکر میں نہیں ہوگا، اس کو لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ اور ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف، ایک چلو جو پی لے گا اس کی تو گنجائش ہے، اگر ایک چلو سے زیادہ پی لیا وہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کی سزا میں تمہیں لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ کہ یہ وہ چیز تھی جو ایک چلو تھوڑی سی پی لینا تو حلال تھا، اور اس سے زیادہ پینا وہ حرام تھا، وہ جائز نہیں تھا۔ فرمانے لگے بالکل صحیح جواب ہے، یہی مجھے مطلوب تھا، تم پاس ہو۔ کہ اچھا میرا اگلا سوال یہ بتاؤ، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے؟ فرمانے لگے اس کا جواب 2 سپارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اے نبی جی یہ صحابہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے۔ کہ چاند ہے وہ چیز جو گھٹتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ کہ اچھا اس کے اندر ہی میرے 2 سوال اور بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی بھی نہیں اور بڑھتی بھی نہیں؟ فرمانے لگے وہ سمندر ہے جو گھٹتا بھی نہیں ہے اور بڑھتا بھی نہیں ہے، اتنے کا اتنا ہی ہے۔ کہ اچھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو گھٹتی رہتی ہے لیکن بڑھتی نہیں ہے؟ فرمانے لگے وہ آدمی کی عمر ہے کہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں یہ ٹھیک ہو گئے، یہ میرے ضمنی سوال تھے۔ کہ اچھا میرا ایک اور سوال وہ یہ بتاؤ، وہ کون سا ایسا روزہ ہے جس میں آدمی کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب قرآن سے چاہیے۔ فرمانے لگے اس کا جواب 16ویں سپارے میں ہے
کہ جس وقت حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، تو وہ بڑی پریشان تھی کہ میں وہاں جا کر کیا جواب دوں گی، قوم والے مجھ سے جب پوچھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب تو اپنی قوم کے سامنے جائے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اے مریم تو جا کر اپنی قوم سے کہہ دینا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پہلی امتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ بولنا نہیں ہے، بول پڑے تو روزہ ٹوٹ گیا، کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی۔ کہ یہ وہ روزہ ہے جس میں انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، بس اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا کھانے پینے سے۔ فرمانے لگے بالکل صحیح جواب ہے، یہی تھا۔ کہ اچھا میرا ایک اور سوال ہے، یہ بتاؤ وہ کون سی صلاۃ ہے؟ صلاۃ عربی زبان میں نماز کو کہتے ہیں۔ کہ وہ کون سی صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے؟ اور صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے۔ تو فرمانے لگے اس کا جواب 22ویں سپارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کا درود وہ صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے اور بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کا بالکل صحیح جواب ہے۔ تو انہوں نے امام باقر کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور کہنے لگے مان گیا واقعی تو اللہ کے نبی کی آل میں سے ہے کہ ان سوالوں کے جواب نبی کی اولاد دے سکتی ہے، کسی اور کے بس میں نہیں تھا۔ تو یہ اہل بیت کو اللہ نے قرآن کا فہم عجیب عطا فرمایا۔ ایک اہل بیت ہی کے فرد میں گزرے ہیں امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، بڑے عجیب آدمی تھے، بڑے ہی عجیب آدمی تھے۔ حج پر جا رہے تھے تو وہاں راستے میں امام ایک اس زمانے کے بڑے بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں ان کو جانتا نہیں تھا، تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، پرانے سے کپڑے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، تو احرام کی پھٹی ہوئی بس پرانی سی 2 چادریں اس نے پہنی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ سارے راستے نا اپنے ساتھیوں کو تنگ کرے گا، ان سے کھانا مانگے گا، چیزیں مانگے گا، تو میں اس کو ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ بچے تو یہیں سے واپس چلا جا، تجھے حج نہیں کرنا چاہیے، کیوں تیرے پاس کوئی سامان تو ہے نہیں۔ تو کہنے لگے میں ابھی اٹھ کر ان کے پاس جانے لگا سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے دور سے مجھے دیکھ کے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ان بعد الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سنتے ہی میں کانپ گیا کہ ہیں میرے دل کی بات اس کے دل میں کیسے القاء ہو گئی، یہ تو کوئی بڑا بزرگ لگتا ہے۔ کہ میں اس کے قریب گیا لیکن وہ جلدی سے مجمع میں گھس گیا، پھر مجھے ملا نہیں۔ آگے کسی شہر میں ہمارا قافلہ روکا تو میں نے اسی نوجوان کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بدن کپ کپی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو نماز پڑھ کے میں اس کے قریب بیٹھ گیا کہ میں اب اس سے معافی مانگوں گا اس دن کے واقعے کی کہ میں نے بدگمانی کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کہنے کہ جب اس نے سلام پھیرا تو مجھے دیکھا پاس ہی بیٹھا ہوا ہوں، تو میں اٹھ کے قریب ہونے لگا معافی مانگنے کے لیے، تو انہوں نے فوراً 16ویں سپارے کی آیت پڑھی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں، اچھے اعمال کریں، بعد میں ہدایت پر رہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ سے معافی مانگو، وہی معاف کرے گا، میں نے تمہیں کیا معاف کرنا۔ تو میں نے کہا اس کو پہلے ہی پتہ چل گیا، میں اس سے معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ کب میں پھر اس کے قریب ہوا، یہ پھر مجمع میں ادھر ادھر ہوا۔ کب پھر میں نے آگے دیکھا کہ یہ نوجوان پیالہ لے کر کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جا رہا تھا، تو کنویں کے اوپر ڈول نہیں تھا، اس نے یوں کنویں میں جھانکا تو ہاتھ سے پیالہ چھوٹ کر کنویں کے اندر گر گیا۔ تو اس نے اوپر کو منہ اٹھایا اور اٹھا کر عربی میں شعر پڑھے، تو کہنے لگا کہ اے اللہ تو ہی میری تمام امیدوں کو پورا کرنے والا ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے، وقوتی اذا اردت الطعام، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو تو ہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، تو جانتا ہے میرے پاس ایک ہی پیالہ تھا، میرا پیالہ واپس کر دے۔ کہ میں نے دیکھا ایک دم کنویں کا پانی اوپر کو آ گیا اور پیالہ کنارے پر، اس نے پیالہ اٹھایا، اندر سے پانی بھرا، اس کے بعد پانی پیا، وضو کیا،
پھر نیچے سے ریت اٹھا کر پیالے کے اندر ڈال کر یوں گھولنا شروع کر دی، اور گھولنے کے بعد اس کو پینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، تو میں نے پیچھے سے آواز دی، او اللہ کے بندے، میرا بھی حصہ رکھنا، تھوڑا مجھے بھی پلا دے، کیونکہ جب تو نے اوپر منہ کر کر دعا مانگی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ کہ اس نے مجھے تھوڑا سا بچا ہوا پیالے کا پانی دیا۔ فرماتے اللہ کی قسم وہ ریت نہیں، وہ تو شکر اور ستو تھا جو یوں ہلانے سے بن گیا، اور میں نے اس کے 2 گھونٹ لیے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی مجھے نہ کبھی پیاس لگی، نہ مجھے کبھی بھوک لگی، جی چاہتا تو کھا لیتا ورنہ مجھے بھوک نہیں لگتی تھی۔ کہ پھر ہم حرم میں پہنچے تو میں نے دیکھا یہ پہاڑی سے اتر کر جب حرم میں آئے تو ایک دم لوگوں کا ہجوم لگ گیا، اور پہاڑی سے اترتے ہوئے اس نے دعا مانگی، اس نوجوان نے، کہ یا اللہ میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما دے، اور انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، مجھے انگور عطا فرما۔ کہ جو ہی یہ نیچے اترے میں پیچھے پیچھے تھا، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا میں آپ کے لیے یہ 2 احرام کی چادریں لایا ہوں، قبول فرما لیں۔ انہوں نے ایک طرف ہو کر نئی چادریں پہنی، آگے گئے تو ایک آدمی تھالی میں انگور لے کر کھڑا تھا کہ میں آپ کے لیے ہدیے میں لایا ہوں، قبول فرما لیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ ارے یہ امام موسیٰ کاظم ہے جو اہل بیت کے افراد میں ہیں۔ اب ان کی قرآن کی فہم سمجھیں۔ امام یہ تشریف لے گئے وہاں خلیفہ ہارون رشید کے پاس، تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ کاظم مجھے ایک بات بتاؤ، تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہوں، حالانکہ بیٹا تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں ہوتا، تو تم اپنے آپ کو کیسے ابن رسول اللہ کہہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں؟ فرمانے لگے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کہ نہیں تم مجھے قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ فرمانے لگے آ جاؤ کر۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کا سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى۔ یہاں پر آ کر رک گئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں یہ اور عیسیٰ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کہاں کہا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں تھا، وہ کیسے نوح علیہ السلام کی اولاد میں آ گئے؟ کہنے لگے کہ وہ ماں کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی ذریت میں کہلائے، تو ہم بھی اپنی ماں اماں فاطمہ کی وجہ سے حضور کی ذریت میں کہلاتے ہیں۔ تو ہارون رشید سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگے ایک اور سنو۔ تیسرے پارے میں جس وقت نجران کا وفد آیا، انہوں نے مباہلے کی دعوت دی حضور علیہ السلام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو حضور بیٹوں کی جگہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر آئے تھے کہ حسن و حسین حضور کے بیٹے، ہم ان کے بیٹے، ہم بھی حضور کے بیٹے، لہٰذا اب بتاؤ کیا اشکال ہے؟ تو ہارون رشید کہنے لگا بھائی تم اہل بیت کو قرآن مبارک ہو، تم ہی قرآن کو سمجھے، ہم لوگ تو کیا قرآن کو سمجھے۔ یہی امام موسیٰ کاظم شام چلے گئے، وہاں پر ایک پادری تھا، وہ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے لوگوں کو کچھ واعظ و نصیحت کرتا تھا، تو یہ اس کی مجلس میں پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس نے دیکھا اجنبی آدمی ہے تو کہنے لگا بھائی کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ تو وہ ان سے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تم ہم میں سے ہو یا ہمارے مخالفین میں سے ہو؟ اب آپ سمجھیے اس کے سوال کہ تم ہم میں سے ہو یا ہمارے مخالفین میں سے ہو۔ اگر کہتے تم میں سے ہوں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے وہ عیسائی یہ مسلمان، اور اگر کہتے تمہارے مخالفین میں ہوں تو یہ جواب بڑا عجیب تھا۔ فرمانے لگے میں تمہارے مخالفین میں سے، تو یہ نہ کہنے لگے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، یہ جواب دیا۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ امت مرحومہ میں سے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا یہ بتاؤ علماء میں سے ہو یا جہلاء میں سے ہو، کہ جاہل ہو یا عالم ہو؟
اگر کہتے جاہل ہوں تو یہ غلط تھا، اگر کہتے عالم ہوں تو یہ بڑا بول تھا۔ تو فرمانے لگے کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا میں تم سے کچھ سوال کروں گا جنت کے بارے میں، بتاؤ گے مجھے؟ کہاں پوچھئے میں جواب دوں گا۔ وہ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ یہ جو جنت میں طوبہ درخت ہے، تم مسلمان کہتے ہو کہ وہ طوبہ درخت ہمارے نبی کی جنت میں ہوگا اور اس کی شاخیں ہر ایک جنتی کے اندر جنت میں چلی جائیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز ایک جگہ ہو اور وہ ساری جگہ ہی پھیل جائے؟ فرمانے لگے کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ سورج کہاں ہے؟ کہنے لگا آسمان پر۔ کہنے لگے اس کی روشنی کہاں ہے؟ کہتا وہ تو ہر جگہ ہی ہے۔ کہتا اگر سورج وہاں ہے اور روشنی پوری زمین پر پھیل سکتی ہے تو طوبہ درخت ہمارے نبی کی جنت میں ہو اور اس کی شاخیں ہر جنتی کی جنت میں چلی جائیں، یہ کون سی مشکل بات ہے بھائی؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جنت میں تم مسلمان کہتے ہو کھائیں گے پیئیں گے اور نہ پاخانہ نہ پیشاب، یہ کیسے ہو سکتا آدمی کھائے پیے اور اس کو پیشاب پاخانہ بھی نہ آئے؟ فرمانے لگے کہ تم جب اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، بھوکے رہے یا کچھ کھایا پیا بھی تھا؟ کہاں خوراک تو اللہ دیتے رہے۔ کہ 9 مہینے جس طرح تم نے بغیر حاجت کے گزار لیے نا، جنت میں بھی اللہ ایسے ہی گزارا کروا دیں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگا ہاں چلو ٹھیک ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ تم مسلمان کہتے ہو کہ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، اتنی رہیں گی، جتنی مرضی کھا لو جتنی مرضی استعمال کر لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک چیز لیتا ہے کھاتا ہے ختم کر دیتا ہے وہ پھر اتنی کی اتنی رہے؟ اب اس کو آپ آج کے حساب سے سمجھیں، انہوں نے تو چراغ کی مثال دی۔ اب جیسے ہم لوگ بلب جلاتے ہیں، اب اس بلب کو اگر یہ فیوز نہ ہو تو 10 سال بھی جلتا رہے تو 10 سال کے بعد بھی جلائیں گے تو اس کی روشنی اتنی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ کل جلایا تھا روشنی زیادہ تھی، آج چونکہ بلب ایک دن پرانا ہو گیا تو روشنی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ کہ جس طرح چراغ جلاؤ اس کی روشنی اتنی ہی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی، اسی طرح جنت کی نعمتیں بھی اتنی ہی رہیں گی، وہ کم نہیں ہوگی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا ایک بات بتاؤ، جنت کی چابی کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اس نے کہا کہ جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ فرمانے لگے نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے، سچا جواب یہ ہے کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کا بتا میں نے سچا جواب دیا جھوٹا جواب دیا؟ اب وہ پادری سر کھو جائے، کہنے لگا سچا جواب ہے بھائی، یہی جنت کی چابی ہے۔ اور وہ پادری اور وہ سارا عیسائیوں کا مجمع وہاں پر مسلمان ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ اہل بیت کا فہم تھا جو اللہ نے ان کو قرآن پاک کا عطا فرمایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، انہی کی اولاد میں ہے امام علی نقی رحمہ اللہ، وہ ایک اس وقت بادشاہ تھا خلیفہ متوکل، اس نے ایک منت مانی، یہ بیمار ہو گیا اور منت یہ مانگی کہ اتصدق دنانیر کثیرہ، کہ میں بہت زیادہ دینار صدقہ کروں گا جب اللہ مجھے شفا دے دیں گے۔ اچھا وہ ٹھیک ہو گیا، اب اس نے علماء کو بلایا اور کہنے لگا بھئی میں نے منت مانی تھی میں بہت سے دینار صدقہ کروں گا، تو کتنے کروں؟ کسی نے کہا 100 کر دیں، کسی نے کہا 500 کر دیں، علماء میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو خلیفہ متوکل کو کسی نے کہا کہ آپ امام علی نقی کو بلائیں، ان سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکے گا، وہ قرآن کو بہت سمجھتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا یار میں نے یہ منت مانی ہے، بتاؤ میں کتنے درہم صدقہ کروں دینار؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں 83 دینار آپ صدقہ کر دیں۔ کہا 83 کا کیا حساب ہوا؟ چلو 100 500 کا تو کوئی حساب ہوں، 83 کا کیا مطلب ہوا؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اے میرے حبیب اللہ نے تمہاری بہت سی جگہوں پر مدد کی ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا تو وہ جو بہت سی جگہ ہیں نا وہ کل 83 جگہ بنتی ہیں جہاں پر ایمان والوں کی مدد ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی کثیرہ کا لفظ ہے اور تم نے بھی دنانیرہ کثیرہ کی منت مانی ہے۔ تو میں نے اس آیت میں غور کر کے یہ مسئلہ بتایا کہ 83 دینار صدقہ کر دو،
تمام علماء اٹھ کر ان کو داد دینے لگے کہ واہ واہ کیا کہنے تمہارے، کہ واقعی قرآن پاک کو سمجھے ہو تو تم ہی لوگ سمجھے ہو۔ اب دیکھو میرے محترم عزیز اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی تھی کہ اگر تم قرآن کو تھام لو، میرے اہل بیت کو تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ مسلمان کا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو لینے کے باوجود قرآن پاک سے دور ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم اس سے کٹے ہوئے ہیں، اور یہی ہم مسلمانوں کے اللہ کے خزانوں سے دوری کا سب سے بڑا نتیجہ ہے۔ اب میں 5 منٹ میں آپ کے سامنے کچھ تقاضے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک عورت تھی، اس نے اپنے بچے کو بڑا پڑھایا لکھایا، دوسرے ملک میں بھیج دیا۔ اب یہ بالکل غریب اور ان پڑھ بیچاری تھی، اپنے بچے کو تو کسی طرح اس نے کر دیا۔ اب یہ بھوکی مر رہی ہے، گھر میں فاقے آ گئے، اور اس کا بچہ اس کو خط بھیجتا تھا ہر مہینے، تو یہ خط پڑھتی چومتی، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، بس یوں دیکھتی میرے پتر کا خط آیا، چوم کے اس کو الماری میں رکھ دیتی، اور یوں ہی کتنے خط جمع کر لیے، اور فاقوں سے بھوکی پیاسی بیچاری مر گئی۔ لوگوں نے کہا بڑا گندا بچہ تھا، ماں ادھر فاقوں سے مر گئی اور اس نے ماں کو کچھ بھیجا نہیں، آپ وہاں پر عیاشیاں کر رہا ہے۔ تو بعد میں کسی نے کہا یار یہ خط تو بند ہی پڑے ہیں، کھول کے تو دیکھو اس میں ہے کیا۔ جب وہ خط کھولے گئے تو ان میں لکھا ہوا تھا، اماں میں نے اتنے لاکھ روپے تیرے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے، نکلوا لینا، اماں اتنے لاکھ روپے بھجوا دیے، نکلوا لینا۔ ہن مائی نو پڑھنا ہی نہیں آندا سی، تو اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود چونکہ خط اس کو سمجھ میں نہیں آیا، نتیجہ یہ نکلا وہ اپنے بچوں کے آنے والے خطوط سے نفع نہیں اٹھا سکی۔ آج اللہ نے ہمیں اتنا بہترین کلام عطا فرمایا جس میں ہماری دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کا حل موجود ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، مائی طرح پل ویٹ کے اتنے رکھیا ہویا، چوم چوم کے رکھیا ہویا، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں۔ کاش اس کو پڑھ کر سمجھ لیتے تو اللہ کے خزانوں سے یوں نفع اٹھاتے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں تھے، تو وہاں ایک عورت ان کی نگرانی کر رہی تھی، وہ کہنے لگی واللہ ما رأیت اسیرا خیرا من خبیب، کہ میں نے خبیب سے زیادہ بہترین قیدی دنیا میں نہیں دیکھا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ یہ جیل میں بیٹھ کر انگور کھاتا تھا، اور اللہ کی قسم پورے مکہ میں انگور تھے ہی نہیں، نہ انگور کا موسم تھا، اور یہ اکیلا بیٹھ کر انگور کھا رہا ہے جیل میں جہاں پانی جانے کی اجازت نہیں، اور یہ جیل میں بیٹھ کر انگور کھاتا تھا، کہ اس کو اس کا اللہ بھیجتا تھا وہ چیزیں، اور یہ وہاں مزے سے کھا لیا کرتا تھا۔ قرآن کو صحابہ نے اتنا سمجھا کہ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا ان کو آ گیا۔ آج ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جس کا نتیجہ یہ کہ اللہ کے خزانوں سے نفع نہیں اٹھا پاتے۔ اب ایک تو نیت یہ کر لے کہ روزانہ قرآن پاک کا کچھ حصہ اس کو ترجمے سے پڑھنے کی بھائی ہم اپنی عادت بنائیں، چاہے ایک رکوع ہی ترجمے سے پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، چلو ایک آیت بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی پلٹے گی۔ ایک بات سمجھ لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، علماء کرام منع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا علماء پر الزام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی عالم ایسی گھٹیا بات نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے سے روک دے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں 5 قسم کی آیتیں ہیں، آپ اس کو سمجھیے۔ ایک قسم کی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنی بڑائی، اپنی قدرت کو کھولا ہے، اس کو آپ پڑھیں بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو کوئی گمراہی نہیں ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے جنت، دوزخ، قبر، آخرت کے احوال کو کھولا، ان کو آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی، فائدہ ہوگا، آپ کو ہدایت ملے گی، اور کوئی گمراہی اس میں آپ کو نہیں ہو رہی ہے۔ تیسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے قصے بتائے، وہ آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ چوتھی قسم کی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے
نصیحت کی ہے اپنے بندوں کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وغیرہ وغیرہ. تو یہ نصیحت کی آیتیں پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو فائدہ ہوگا. پانچویں قسم کی آیتیں جو قرآن پاک میں صرف 500 ہیں. کتنی ہے بھائی؟ 500. یہ 500 آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسئلے بتائے، مسائل، نماز کے مسئلے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نکاح کے، طلاق کے وغیرہ وغیرہ. علماء فرماتے ہیں یہ 500 آیتیں جو مسائل والی ہیں، ان کو آپ ترجمے سے پڑھیں، پھر کسی عالم کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ میں نے اس آیت کو پڑھا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، میں ٹھیک سمجھاؤں. اگر وہ کہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں غلطی ہوگی وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. تو علماء ان 500 آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کو اکیلے نہ پڑھیں، کسی عالم کی رہنمائی میں پڑھ لیں بس. باقی آیتیں آپ جتنا مرضی پڑھیں، انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیں گی، آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. تو ایک تو یہ سب نیت کر لیں. دوسری درخواست یہ کہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہوگی. اس وقت اس مجلس کے سب سے خوش قسمت لوگ اور چیف گیسٹ وہ والدین ہیں جن کے بچوں کے سروں پر آج پگڑیاں رکھی جائیں گی اور ان کو دستار فضیلت ملے گی. کیا اس باپ کے دل کی خوشی کا عالم ہوگا آج جس کا بچہ مکمل قرآن پاک کا حافظ بن کر آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. اور یہی مجلس قیامت میں لگے گی، اللہ کے حضور سارا عالم ہوگا اور اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے، اس کے والدین کو بلائیں گے، اور اس کے ماں باپ کے سر پر اللہ ایسا تاج رکھیں گے اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. وہ بھی ایک بڑا عجیب منظر ہوگا. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، 2 دیے ہیں بیٹے، چلو ایک کو تو جیسے بھی آپ چلائیں، دوسرے بچے کو کم سے کم قرآن پاک کا حافظ بنا دیں. اس کے بعد بھلا وہ اسکول کالج میں پڑھتا رہے، ایک مرتبہ حفظ کر لے بچہ، اس کے بعد پھر آپ جیسے مرضی اس کو چلائیں. انشاءاللہ پھر وہ بچے کو دیکھیے اللہ، اور اگر اللہ توفیق دے دیں تو اس کو بھائی آگے عالم بھی بنا دیں، اس کو دین کا داعی بھی بنا دیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. اور یاد رکھیں اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ جب دین میں انسان لگتا ہے اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، مفتی ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ، وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ مولانا ہمارا پورا خاندان جو ہے ڈاکٹروں کا ہے. اس کے ابا جی آئی اسپیشلسٹ ہیں، بھائی بھی، بہنیں بھی، چچا تایا سب ان کے ڈاکٹر ہیں. تو کہنے لگے میرے ابا جی نشتر ہاسپٹل میں پڑھاتے تھے یہاں ملتان میں کالج میں. تو وہاں جو مسجد تھی کالج کی، ہم وہاں جمعہ پڑھنے جاتے تھے ابا جی کے ساتھ. تو میں بالکل چھوٹا تھا، اسکول پڑھتا تھا پرائمری میں. تو جو امام صاحب تھے وہ بڑے اللہ والے تھے، مولانا اسلم صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. تو کب وہ مجھے کہنے لگے بیٹا تم نے ڈاکٹر نہیں بننا، تم نیت کرو تم نے حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ جی نہیں، میں نے بھی ان کی طرح سب کی طرح ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو کہنے لگے ایک دن ایسا ہوا، میں ابا جی آ رہے تھے تو امام صاحب راستے میں تھے. تو امام صاحب نے جوتی اتاری تو میرے ابا جی نے جلدی سے ان کے جوتے اٹھا لیے. تو امام صاحب نے میرے کان میں منہ قریب کیا، کہنے لگا بیٹا ڈاکٹر بنو گے تو جوتیاں اٹھانی پڑیں گی، عالم بنو گے، حافظ بنو گے، تمہاری جوتیاں لوگ اٹھائیں. تو کہنے لگے میرے دل پر چوٹ لگی، لیکن میں نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، پھر کیا ہوا. پھر ایک دن ایسا ہوا جمعہ پڑھنے گئے تو امام صاحب ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے سب ڈاکٹر تھے کیونکہ سٹاف پڑھنے آتا تھا جمعہ. تو انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میرے کان میں کہا ڈاکٹر بنو گے تو نیچے بیٹھنا پڑے گا اور حافظ عالم بنو گے تو یہاں اوپر بیٹھ جاؤ گے. پھر مجھے نیچے اتار دیا. کب میرے دل پہ پھر چوٹ پڑی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ امام صاحب بوڑھے تھے تو لاٹھی ان کی کونے میں پڑی تھی. تو انہوں نے کہا یار یہ میری ذرا لاٹھی پکڑنا. کل 8-10 ڈاکٹر دوڑے ان کی لاٹھی پکڑنے کے لیے. تو مجھے انہوں نے بازو پکڑ کر کہا ڈاکٹر بنو گے تو لاٹھیاں اٹھاتے پھرو گے اور حافظ عالم بنو گے تو کھڑے کھڑے اللہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے، آگے بھائی تمہاری مرضی.
کہ بس میں نے گھر آ کر شور مچا دیا، میں نے کہا جی میں نے اب عالم ہی بننا ہے، میں نے حافظ ہی بننا ہے۔ کہ پھر میں حافظ بنا، عالم بنا، اس کے بعد مفتی بنا، پھر مجھے اللہ نے موقع دیا، انہوں نے پھر بعد میں پی ایچ ڈی بھی کی۔ اب وہ کہنے لگے، میرے ابا جی کہنے لگے، یار اسی پوری عمر لا دیتی، سانو شہر چے بھی بندے جان دینے، اور تو تیرا کبھی کہیں بیان ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتا، تجھے پورا ہی شہر جانتا ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ سانو بھی ادھر ہی ہو جانا چاہیے سی، اسی غلط سائڈ اپنا لے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو آپ، میں یہ نہیں کہتا ان کو دنیا نہ پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، کم سے کم ان کو حافظ ضرور بنا دیں، دین کا علم سکھا دیں، اس کے بعد بھلے کاروبار کروائیں، جو بھی کروائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بچوں کی دستار بندی ہوگی، آپ حضرات دیکھیں، دعائیں مانگے دل میں، اللہ ہمیں بھی یہ وقت دکھائے کہ ہمارے بچوں کی دستار بندی ہو اور ہم بھی اسی طرح حاضر ہوں۔ اللہ ہمیں عمل والا بنائے۔ حضرات وقار، یہ تھے شیخ الحدیث جامع رشید ساہیوال مولانا اشفاق حبیب صاحب۔ بڑا خوبصورت انداز میں مجسم متانت و سنجیدگی ہیں، پیکر اخلاص و للہیت ہیں۔ ہم دل سے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر خیر، عافیت، تندرستی، صلاحیتوں میں برکتوں کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ حضرات، اب وہ گھڑیاں آ چکی ہیں کہ بچوں کے سروں پر ان علماء کے ہاتھ سے دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ خوش نصیب بچے جن کے میں نام بولوں گا وہ میرے بائیں ہاتھ آئیں گے اور مختصراً اپنا سبق سنائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو دستار بندی کے لیے بلاؤں گا۔ تو بچے جن کے میں نام بولوں وہ میرے بائیں ہاتھ آ جائیں گے۔ حافظ محمد عمر، حافظ محمد ہمایوں، حافظ حذیفہ اسرار، حافظ محمد احمد عبداللہ، حافظ احمد شاہد، حافظ خلیل جمیل، حافظ عادل شکیل، حافظ سعد ظفر، حافظ محمد اشعث، حافظ محمد عبد الرحمن، حافظ محمد بن عبد الرحمن۔ یہ 10 حفاظ ہیں جو آپ کے اس مدرسے مدرسۃ الغنی ریاض الجنہ کی اس مرتبہ کی محنت ہے۔ یہ 10 بچے، میں ان میں سے ایک ایک کا نام لوں گا اور یہ اپنا اپنا سبق سنائیں گے۔ حضرات وقار، یہ وہ خوش قسمت حفاظ ہیں جن کا آپ دیدار کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی مدرسے کو جب محبتوں سے نوازتے ہیں، اپنے تعاون سے نوازتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، تو مدرسے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ آپ کے بچوں کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ سے تاج لے کر دیں گے۔ حضرات، آج مدارس کے خلاف کتنا پروپوگنڈا ہے، پورا میڈیا زور لگا رہا ہے کہ ان مدارس کو بند کر دیا جائے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ آج اگر ہم دفتر کے لوگوں کو، ملازموں کو دعائیں قنوت آتی ہے، ان مدارس کی برکت ہے۔ اگر کوئی کلمہ آتا ہے، مدارس کی برکت ہے۔ حضرات، اگر نماز جنازہ آتی ہے، اللہ کی قسم یہ مدارس کی برکت ہے۔ وہ یہی کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں سبق سنانے کے لیے حافظ محمد عمر، اس کو کہوں گا کہ وہ اپنا سبق سنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون آمنت بالله صدق الله العظيم. حافظ محمد ہمایوں بن محمد سعید وہ اپنا سبق سنائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. آمنت بالله صدق الله العظيم. حافظ محمد حذیفہ اسرار بن محمد اسرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. حافظ محمد احمد عبداللہ بن محمد عبداللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة
حافظ احمد شاہد بن محمد شاہد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. حافظ خلیل جمیل بن محمد جمیل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. حافظ عادل شکیل بن شکیل احمد حسرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
حافظ سعد ظفر بن ظفر اقبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. حافظ محمد اشعث بن عبد السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. حافظ محمد بن مفتی عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك
حضرات عزیز وقار، یہ وہ خوش قسمت 10 بچے ہیں جنہوں نے مدرسۃ الغنی ریاض الجنہ